علماء، خطبہ، مقررین اور اسی طریقے سے درس وغیرہ میں بھی آپ نے جنت کا ذکر سنا ہوگا۔ محترم حضرات، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اور موت ایک دن آنی ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کر لے، اور خوش نصیب اور کامیاب انسان وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچا لیا جائے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر اس الفاظ میں، اس انداز میں بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم میں جانے سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں آپ جنت کے تعلق سے، جنت ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر انسان جانا چاہتا ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، اسی طریقے سے صحت مند ہو، بیمار ہو، نیک ہو یا گنہگار ہو۔ آپ کسی سے بھی پوچھو کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرا خیال ہے یہ کہ کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے یا مجھے جنت میں نہیں جانا۔ جنت کے تعلق سے ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جنت کا تصور ہر مذہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام نے ہی آ کے بتایا، بلکہ جنت کا تصور ہر دھرم کے اندر پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو جنت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ہیون کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سورگ کہتے ہیں، لیکن جنت کا تصور ہر دھرم کے اندر پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور جنت اور جہنم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان اگر اچھی زندگی گزار رہا ہے تو وہی اس کی زندگی جنت ہے، اور اگر انسان بری زندگی گزار رہا ہے تو وہی انسان کی زندگی جہنم ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کیا ہے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا جنت، لیکن کبھی غور کیا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کو کہنا ہو تو آپ بھی جنت ہی کہتے ہیں، مجھے کہنا ہے تو میں بھی جنت ہی کہہ رہا ہوں، لیکن جنت کے معنی کیا ہے؟ یہ تو عربی لفظ ہے، اس کا کوئی معنی تو ہوگا نا۔ تو جنت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باغ۔ باغ تو بولتے ہیں نا، آپ کے یہاں بھی بولتے ہوں گے، جو باغیچہ ہوتا ہے، گارڈن ہوتا ہے، باغ ہوتا ہے۔ تو جنت عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باغ، اور اس کی جمع جنات آتی ہے، جنات نہیں، جنات۔ ایک باغ تو جنت، بہت سارے باغ تو جنات۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا۔ جنت کے اندر 3 حرف ہیں، جیم، نون اور تے۔ عربی زبان میں، عربی گرامر میں عام طور پر اس طریقے کی چیز ملتی ہے کہ جیم اور نون جن الفاظوں کے اندر آ جائیں اس کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں
کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین بولتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی جیم بھی ہے جنین میں اور نون بھی ہے۔ اسی طریقے سے جنات، عام جنات کے اندر بھی جیم بھی ہے نون بھی ہے، اور جنات بھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو جیم اور نون جس کے اندر آتا ہے عربی میں، عام طور پر وہ چیز اس کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پرانے زمانے کے اندر لڑائی میں ڈھال استعمال کی جاتی تھی تلوار سے بچنے کے لیے، اس کو عربی میں جنہ کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی آدمی چھپ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم ہے، جہنم کے اندر بھی جیم اور نون دونوں آئے ہیں، اور جہنم بھی چھپی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے جنت ہے، اس کے اندر بھی جیم اور نون ہے، تو یہ بھی چھپی ہوئی ہے، یہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو عربی میں جیم اور نون جن کے اندر آ جائیں، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جنت کے معنی باغ، اور جنت کے اندر جیم اور نون ہے، اس لیے جنت چھپی ہوئی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اتنی بات آپ نے سمجھ لی، تو اب بات کو آگے اور بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنت ہے کہاں؟ ٹھیک ہے، جنت کے معنی باغ ہے، جنت چھپی ہوئی ہے، لیکن جنت ہے کہاں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یعنی انسان کی روزی روٹی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تب انسانوں کو روزی روٹی ملتی ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے اتنی ہی انسان کو روزی روٹی اور رزق ملتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آسمانوں میں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت ہے، اس لیے پتہ یہ چلا کہ جنت آسمانوں میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بنایا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ پتہ چلی کہ جنت آسمانوں میں۔ اب سوال یہ ہے کہ آسمان تو 7 ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں، 7 آسمان ہے۔ جنت کون سے آسمان پر ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اور اسی بیری کے درخت کے پاس میں جنت الماوا ہے، اسی بیری کے درخت کے پاس میں جنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جنت آسمانوں پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے تیار کر دیا ہے۔ اگر جنت بنی ہی نہ ہوتی، جنت کی تیاری نہ ہوتی، اور جنت تیار نہ ہو گئی ہوتی تو دروازے کس کے کھولے جاتے؟ حدیث رسول بتا رہی ہے کہ جنت کے دروازے، آسمان کے اندر جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ ایک اور حدیث دیکھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی ختم ہو جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی انسان ہوتا ہے فمن کان من اہل الجنہ فإن کان من اہل الجنہ، اگر وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے فمن اہل الجنہ، تو اس کو جنت کا وہ مقام دکھایا جاتا ہے جہاں قیامت کے بعد میں اس کو رکھا جائے گا، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے تو اس کو جہنم کا وہ حصہ دکھایا جاتا ہے، وہ مقام دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ قیامت کے بعد میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جنت بھی بن کے تیار ہے اور جہنم بھی بن کے تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنائے گا۔ اور اس جنت کے اللہ تعالیٰ نے کئی نام بتائے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا جنت الماوا، کہیں اس کو بیان کیا کہ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت، کہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دار السلام کہا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، او لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا نام بتایا دار المقامت، ہمیشہ رہنے کا گھر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تمام بڑائیاں اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیشہ رہنے والے گھر کے اندر ہمیں داخل کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کے کئی نام ہیں، جنت بن کے تیار ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت ہے کیسے؟ جنت ساتویں آسمان پر ہے، جنت کے کئی نام ہیں، جنت کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت ہے کیسے؟ اس کا جواب حدیثوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ منہا، انہی دروازوں میں سے یسمى الریان، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس کے اندر روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ جہنم کی کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایسا کیوں؟ جہنم کے 7 اور جنت کے 8، ایسا کیوں؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے۔ میں آپ کو جنت کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضا، تم میں سے کوئی بھی انسان جب وضو بناتا ہے ثم یقول، اور وضو بنانے کے بعد میں پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی نے اس کے ساتھ میں اس دعا کو بھی ملایا کہ ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جب یہ دعا کو پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے والی جو حدیث تھی
اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس حدیث کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے۔ یہ تو ہوئے جنت کے دروازے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دروازوں کو کھولتے ہیں تو بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اسی میں سے تو جاتے ہیں نا۔ گھر کے اندر دروازہ ہوگا، آپ اس کو ایسے کر کے کھولتے ہوں گے، تو پھر جو اندر داخل ہونے کی جگہ ہے وہاں سے آپ نکلتے ہوں گے۔ تو یہ تو دروازے ہو گئے 8، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے، گیٹ جب کھلتا ہے، تو اس کے اندر جب اندر جاتے ہیں تو وہاں کتنی جگہ ہے؟ اندر جانے کی جو جگہ ہے وہ کتنی ہے؟ یعنی دونوں دروازوں کو جب کھول دیں گے تو اس کے اندر جانے کی جو جگہ ہے وہ کتنی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین من المصارع، جنت کے دروازوں کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ اتنی بڑی ہے کما بین مکہ و حجر، جس طریقے سے مکہ سے لے کے حجر کی دوری ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کما بین مکہ و بصرہ، جیسا کہ مکہ اور بصرہ کے درمیان کی دوری ہے۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب جنت کا گیٹ کھلے گا اور جنت کا دروازہ کھلے گا، اس کے اندر سے جب داخل ہوا جائے گا تو اس داخل ہونے کی جو جگہ ہے، اس وہاں سے جو داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی دوری ہے۔ یعنی اتنی بڑی جگہ سے جنتی اس کے اندر داخل ہوں گے۔ سوچو گیٹ کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ دونوں گیٹوں کو جب کھولیں گے تو 1000 کلومیٹر کی جگہ نکلے گی۔ 1000 کلومیٹر، 1 کلومیٹر نہیں کہہ رہا ہوں میں، 1000 کلومیٹر کی جگہ، اتنی جگہ۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو جنتی اتنی تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے، اتنی تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ جب جنت کے اندر وہ دروازے میں سے داخل ہو رہے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو ایک جنتی کا کندھا دوسرے جنتی سے ٹکرائے گا۔ اتنی زیادہ تعداد میں جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ اندازہ کرو کہ 8 دروازے اور ایک دروازے کے اندر جو داخل ہونے کی جگہ وہ 1000 کلومیٹر لمبی، اور اس طریقے سے 8 دروازے مطلب 8000 کلومیٹر لمبا وہ راستہ ہے جس کے اندر سے جنت کے اندر داخل ہوا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے کندھے آپس میں ٹکرائیں گے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، اتنی زیادہ تعداد میں جنت کے اندر جائیں گے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو، یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے کوئی باب الصدقہ، صدقے کا دروازہ ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی نماز کا دروازہ ہے، کوئی باب الجہاد، جہاد کا دروازہ ہے۔ تو جو آدمی نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو آدمی صدقہ کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، جو جہاد والا ہوگا اس کو جہاد والے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے الگ الگ دروازوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، وارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ تو جنت کے 8 دروازے اور اس کے اندر داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ 1000 کلومیٹر ایک دروازے کی جگہ، اور اس طریقے سے 8 ہیں تو 8000 کلومیٹر کی جگہ جہاں سے جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنتی جنت کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا،
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. جنتیوں کو جنت کے اندر کیسے داخل کیا جائے گا؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ گروہ کی شکل میں لایا جائے گا، جماعت کی شکل میں لے کر آیا جائے گا، گروہ کی شکل میں لایا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے داخل ہوں گے، بلکہ جماعتوں کی شکل میں اکٹھے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، گروپ کی شکل میں جنت کے اندر جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، گروپ کی شکل میں جاتے ہیں. اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی لوگ جائیں گے تو گروپ کی شکل میں جائیں گے، اکٹھا کیا جائے گا پھر داخل کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا پھر داخل کیا جائے گا. جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جائیں گے، اکٹھے ہو کر جائیں گے. اور جب جائیں گے تو جنتی جو داروغہ ہے، جو خازن ہے، جو فرشتے ہیں جنت کے اندر، وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر رب کی سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، تم ہمیشہ خوش رہو اور ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوشخبری سنا دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت کے اندر رہنا ہے. اب سوال یہ ہے، گروپ کی شکل میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں ابھی یہ جنتی جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے، ابھی ان کو گیٹ پر روک لیا گیا، ابھی یہ دروازے پر روکے ہوئے ہیں. اب یہ دروازے پر کیوں روکے؟ دروازے پر ان کو کیوں روکا گیا؟ ڈائریکٹ ان کو جنت کے اندر داخل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دیا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، آج آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا قد 5 فٹ کا ہے، کوئی 6 فٹ کا ہے، کوئی 7 فٹ کا ہے، کوئی 4 فٹ کا ہے، کوئی 3 فٹ کا بھی ہے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ آیا کرتے تھے دنیا کے اندر، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، ان کے قد اور بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے. تو کیا جنت کے اندر جب جنتی داخل کیے جائیں گے تو کیا ایسے ہی داخل کیے جائیں گے کہ کوئی بہت لمبے قد کا جنتی جنت میں جا رہا ہے، کوئی 5 فٹ کا جنتی جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی 3 فٹ کا جنتی جنت کے اندر جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، اس طریقے سے جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل من يدخل الجنة على صورت آدم طولہ 60 ذراعا، سارے کے سارے جنتیوں کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا. اب کوئی لمبے قد کا بھی ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور کوئی کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سب کو اکٹھا کیا جائے گا. وطولہ 60 ذراعا، اور سارے کے سارے لوگوں کو 60 ہاتھ لمبا بنا دیا جائے گا. کتنا لمبا؟ 60 ہاتھ لمبا. اب کوئی ناٹا نہیں ہے، ورنہ جنت میں بھی نا لوگ مذاق بنانے لگے کہ دیکھو ناٹا جا رہا ہے، وہ دیکھو کتنا لمبا جا رہا ہے، وہ دیکھو لمبو گھوم رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا وہاں، کوئی لمبا کوئی ناٹا. لیکن ایسا نہیں ہوگا. جب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو 60 ہاتھ کے برابر سب کو لمبا کر دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ 60 ہاتھ کے برابر کیوں کیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ کا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کے قد کے برابر سب کا قد کر دیا جائے گا. یعنی جنت میں داخل ہونے والا کوئی لمبا نہیں ہوگا، کوئی ناٹا نہیں ہوگا، کوئی ٹھگنا نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے لوگوں کو 60 ہاتھ لمبا بنایا جائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جنت میں سب کے قد برابر ہوں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر سے گیا، 20 سال کے اندر اس کی موت آ گئی. کوئی دنیا سے گیا 40 سال میں، اور کوئی دنیا سے گیا 60-70 سال میں، اور کوئی دنیا سے گیا 100 سال میں. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے. اتنی لمبی عمریں بھی ان کو ملا کرتی تھی. اب سوال یہ ہے
کہ ایک آدمی مرا بڑھاپے میں، ایک آدمی مرا جوانی میں، ایک آدمی مرا کم عمر میں، 15 سال میں، 10 سال میں، تو کیا جنت کے اندر بھی ایسی داخل کیے جائیں گے کہ کوئی بوڑھا جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی جوان جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی بچہ جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی 100 سال کا جنت کے اندر جا رہا ہے، اور کوئی 1000 سال کا آدمی بھی جنت کے اندر جا رہا ہے؟ کیا یہ اسی عمر کے ساتھ میں جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبائی سب کی برابر کر دی جائے گی، سارے کے سارے 60 ہاتھ لمبے ہوں گے، اور ان کی جو عمریں ہوں گی فرمایا 33 سنتن، سارے کے سارے 33 سال کے ہو جائیں گے، سارے لوگوں کی عمر 33 سال کی کر دی جائے گی، 30 اور 3 33 سال کے سارے لوگ ہوں گے۔ اب کوئی بوڑھا ہو کے جنت میں نہیں جائے گا، اب کوئی جوان جنت کے اندر نہیں جائے گا، اب کوئی بچہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، اب کوئی سفید داڑھیوں والے جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ فرمایا 33 سنتن، سارے کے سارے لوگوں کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ تو لمبائی سب کی برابر اور عمر بھی سب کی برابر۔ اب ایک سوال پھر سے پیدا ہوا، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی افریقہ کے ملکوں کے